واسطے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اپنی بیویوں کی طرف سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ پیدا کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ یقیناً اس بیان کے اندر غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی نشانیوں میں سے تیسری نشانی یہ ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہاری زبان کا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ یقیناً اس کے اندر تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. آج میں نے مضمون تبدیل کر دیا ہے. کئی عرصہ سے میں ایک مضمون بیان کر رہا تھا جنت میں لے جانے والے اعمال. ابھی وہ مضمون باقی ہے، تقریباً آدھا مضمون ابھی باقی ہے، لیکن وہ عرصہ ہو گیا بیان کرتے کرتے، تو اس لیے میں نے مضمون چینج کر دیا ہے کہ سننے والے جو ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب وہ سنانے والے سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں. کئی لوگ وہ میں نے کہا یہ نہ کوئی کہ انہوں ہو رہا بھائی کچھ نہیں سوائے جنت دے مضمون دے انہوں ہو پتہ نہیں ہو رہا کچھ نہیں. اس لیے میں نے وہ مضمون تبدیل کیا عارضی طور پر مضمون تبدیل کر دیا تاکہ ذوق بھی بدل جائے اور سننے والوں کا مزاج بھی بدل جائے. خود بھی آدمی نہ ایک چیز کو بار بار بیان کرتے ہوئے ذرا اکتاہٹ سی آ جاتی ہے. تو آج میں نے جو مضمون شروع کیا ہے نا اس کا عنوان میں نے رکھا اللہ کی شان اللہ کی پہچان. یہ مضمون کا عنوان ہے اللہ کی شان اللہ کی پہچان. حقیقت یہ ہے کہ بندے کا سارا معاملہ سارے دین کا دنیا کا آخرت کا معاملہ اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ رب کی پہچان کر. اور دین بھی سارے یہی ہے کہ رب کی پہچان ہو گئی ہے، رب کو پہچان لیا. رب کون ہے؟ دین اصل سارے رب کی پہچان ہی ہے. اور یہ مضمون اگر مختصر بیان کروں تو مضمون اصل میں توحید کا مضمون ہے، لیکن توحید کا مضمون جو ہے اس کو قرآن نے کئی انداز میں مختلف جگہ ذکر کیا ہے. میں نے جو اس کا ایک آسپیکٹ ایک پہلو جو اس کا لیا ہے توحید کے مضمون کا، اس میں فی الحال یہ بات میں نے لی ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیا ہیں. نشانی کے لیے لفظ قرآن میں آیا آیتن. آیتن کا کیا معنی ہے؟ نشانی. اس کی جمع ان آیات میں بار بار یہ لفظ آئے گا آیتن اور اس کی جمع آیاتن. آیات جمع ہے، بہت سی نشانیاں اور آیتن ایک نشانی ہے. ایک یہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں. قرآن کی آیت جہاں سے ایک گول دائرے سے شروع ہوتی ہے گول دائرے پہ ختم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایک آیت. وہ آیت جو ہے نا قرآن کی وہ اور چیز ہے. قرآن کی سارے قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ سارے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. یاد رکھو سارے قرآن میں آیات جو ہیں وہ ہیں 6666.
سوکھا میں تو یاد کراوا 4 چھکے چھکے مارنے نہ چھکا مار دیتا ہو چھکا مار دیتا ہے لٹیاں پہلا پہنیاں نے چھکا مار 4 چھکے 6 6 6 6 کتنے مار کے 6666 سارے قرآن کی آیات کی تعداد ہے. وہ قرآن کی آیات اور چیز ہے. یہ جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں اللہ کی شان اللہ کی پہچان اس میں جو آیات ان کا لفظ ہے جس کی جمع آیات ہے. آیت کو کا معنی نشانی اور نشانی کا کیا مطلب ہے؟ مختصر طور پر نشانی کا مطلب آپ یوں سمجھیے کہ ایک دلیل ہے. اللہ کو کیسے پہچاننا ہے؟ دلیل کے ساتھ. اس کے پہچاننے کی دلیل کیا ہے؟ آیت کا معنی نشانی ہے نا. نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو ایک چیز کسی دوسری چیز کی طرف دلالت کرے. مثلا یہ آپ نے کپڑے پہنے ہو سامنے گرم پہنے ہوئے نیچے بھی پہنے ہوئے سویٹر اوپر بھی پہنے ہوئے پھر اس کے اوپر کوٹ پہنا ہوا ہے. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ سردی کی. سردی ہے نا. یہ سردی کی نشانی ہے. بھائی کپڑوں سے تو پتا چلتا ہے کہ سردی ہے. ہر چیز کی اسی طرح نشانی ہے نا. جب آپ بارش ہو رہی ہوتی ہے اور آپ باہر جاتے ہیں تو چھتری ساتھ پہنے جاتے ہیں. چھتری کیا ہے؟ ایک نشانی ہے. کس چیز کی نشانی ہے چھتری؟ جو بارش ہو رہی ہے نا. نہ بارش ہوتی تو پہلے یہ چھتری کے اوپر ہے. نشانی کا معنی یہ ہوا کہ ایک ایسی دلیل ہے جو کسی دوسری حقیقت کی طرف پہنچاتی ہے. تو یہ آیات کا ترجمہ کرتے ہو میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یعنی اللہ کی طاقت اللہ کے اختیارات اس کی شانیں اس کی ایک نشانی یہ ہے. تو یہ نشانیاں یہ اس رکوع کے اندر 6 آیات ہیں جن میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے جی. اس کی اللہ پاک کی شان کا بیان ہے. 6 آیتوں میں 3 آج میں نے خطبے میں پڑھ لیا. 3 انشاءاللہ اگلے خطبے میں پڑھوں گا. ٹائم تھوڑا مضمون لمبا ہے. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ دیکھو کہ اللہ نے دونوں کو مٹی سے بنایا. تراب کا معنی مٹی ہے. انسان کی پیدائش مٹی سے ہے. فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے اور جنات کی پیدائش نار سے ہے. سمجھتے نہیں؟ یہ حدیث میں آتا ہے اس کی. تو انسان مٹی سے بنایا, جنات کو آگ سے بنایا اور فرشتوں کو نور سے بنایا اللہ پاک نے. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں مٹی سے بنایا تو مٹی سے تو نہیں لگتا یہ میرے جسم میں مٹی تو نہیں ہے. تو ماس ہے چمڑا ہے یہ تو مٹی تو نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں اللہ نے کہا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ مٹی سے تمہیں بنایا. یہ اصل میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے کہ پہلا جو انسان اللہ پاک نے اس دنیا پہ بنایا آدم علیہ السلام وہ اللہ نے مٹی سے بنایا. وہ کیسے بنا دیا مٹی سے؟ اللہ پاک نے مٹی کا ایک پتلا بنا دیا جسم بنایا نا پہلے مٹی سے. اور یہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا. خلقتہ بیدی, جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور تم اس کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہو. یہ ابلیس کو کہہ رہے شیطان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس کی عظمت تو یہی ہے انسان کی کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. وہ اس کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق ہے, ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے. وہ جیسے اس کا ہے جیسے اس کی شان ہے بے مثل بے مثال اللہ کی شان. میں نے آدم کو مٹی سے بنایا تو ایک مٹی کا پتلا تیار کیا گیا. قرآن میں اس کا ذکر ہے من صلصال من حمیم. میں نے انسان کو کھنکنے والے کیچڑ کی
سے بنا کر نا، مطلب پہلے گارا بنایا، گارے سے پھر آدم بنایا. وہ اللہ کو ہماری طرح نہیں بنانا پڑتا جس طرح کہ ہم لگے رہے پہلے وہ کہتا رہا، وہ تو اللہ نے کون کہنا ہے تو ہو جانا. اچھا آدم کو مٹی سے بنایا. ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ آدم کو جب اللہ نے بنا لیا نا تو پھر اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی. جب روح ڈالی آدم کے اندر تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ روح جب اس کے یہاں سال تک پہنچ گئی نا تو آدم نے چھینک ماری. پتا لگا یہ پیدا ہو گیا مٹی تھی، یہ مٹی تو چھینک مچل آتی ہے. تو جب ساری روح بڑھ گئی نا تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ وہ فرشتوں کی جماعت ہے، جاؤ ان کو جا کر سلام کرو. فرشتوں نے انہیں جا کر سلام کیا. آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو انہوں نے وعلیکم السلام کہا. اچھا اس سے پہلے ہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب چھینک ماری تو کہا الحمدللہ. اللہ نے پیدائش کے ساتھ ہی اپنی ہستی کا تصور اس آدم کے اللہ کا نام اسی وقت لیا جب روح صاحب کا الحمدللہ. الحمدللہ بہت ہی آپ کو اس کے وزن کا نہیں پتا. حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ جو ہے نا یملأ بین السماوات والارض. اس الحمدللہ سے کہنے سے اللہ کی کائنات پوری کی پوری زمین سے لے کر آسمان تک بھر جاتی ہے. کس چیز سے بھر جاتی ہے؟ نیکیوں سے بھر جاتی ہے. وہ اللہ جس کی شان، جس کی جلالت، جس کا مرتبہ بیان ہو رہا ہے، اس اللہ کے نور سے، اس کی شان سے، اس کی جلالت سے زمین سے لے کر جب بندہ اپنی زبان سے ایک دفعہ کہتا ہے نا الحمدللہ، نور و نور ہو جاتا. اصل میں اس کائنات کے اندر سب کچھ اللہ ہی ہے. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، سب کچھ اللہ ہے اور جو کچھ ہے وہ اللہ سے ہی ہے. اللہ سے ہی پیدا کیا ہوا ہے، اللہ سے ہی بنایا ہوا ہے. اللہ کی طاقت کے ساتھ وہ جی رہا ہے، اللہ کی طاقت کے ساتھ وہ حرکت کر رہا ہے، اللہ کی طاقت سے ساتھ بول رہا ہے، چار رہا ہے، پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اس کی طاقتوں کا اظہار ہے. یہ انسان کا مٹی سے پیدا کرنا یہ اللہ کی نشانی ہے نا. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے 4 عناصر ہیں جس سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے. کون سے وہ 4 عناصر؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا. ان کو کہتے ہیں عناصر اربع. 4 چیزیں ہیں. انہی 4 چیزوں سے ساری کائنات کا وجود انہی 4 چیزوں سے ہے. پھر یاد رکھو بچے رسی سے نہیں پڑھتے ہیں 40 سال یاد ہے. پہلی چیز کے لیے آگ، پانی، مٹی، ہوا. یہ 4 کو کہتے ہیں عناصر اربع. آگ، پانی، مٹی، ہوا. اب دیکھو ساری کائنات انہی 4 چیزوں سے ہی مرکب ہے. کہیں پانی ہے، کہیں آگ ہے، کہیں ہوا ہے، کہیں مٹی. اب یہ 4 جو ہے نا چیزیں علماء تفسیر نے بیان کیا کہ ان 4 چیزوں میں سے سب سے جو زیادہ چیز بے جان ہے، جامد ہے، خود وہ مٹی ہے. آگ جب چلتی ہو تو بڑا اٹھتی آگ. پانی لینڈر روڈ کے اندر ہوا سب نالوں زیادہ تیز ہے. ہوا آ جاتا نیری آ جاتا لے جاتی. ان 4 عناصر میں سے جو سب سے زیادہ کمزور ہے، سب سے زیادہ بے جان ہے، سب سے زیادہ بے حس و حرکت ہے، وہ مٹی ہے. آدم کا پتلا مٹی سے بنایا نا تو میں تو مٹی سے بنا ہوا کہ کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے. یہ تو گوشت ہے، اس کے اندر تو خون ہے. لیکن کہے گے سارے انسان مٹی. وہ اصل میں سارے انسان مٹی سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو باپ تھا پہلا وہ مٹی سے بنایا گیا. وہ مٹی سے جب بنایا گیا نا ثم اذا انتم بشر تنتشرون. جو مٹی ایک بے حس و حرکت چیز ہے اس میں اللہ نے جان ڈال دی. پھر انسانوں کا سلسلہ جاری ہو گیا.
اور یہ تم انسان ساری روئے زمین کے اوپر پھیلے ہو، تن تشعرون، وہی مٹی. آپ دیکھو میں بول رہا ہوں، مٹی بولتی ہے نہیں. اللہ نے جان ڈال دی ہے نا، اللہ نے روح ڈال. میں چل پھر رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، مٹی تو نہیں دوڑتی، مٹی کو میں جان رکھ دو وہی پڑی رہے گی. یہ اس جان ڈالنے کا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی قدرت کی، اس کی توحید کی، اس کی شان کی، اس کی طاقت کی، اس کے اختیار کی یہ نشانی دیکھو کہ انسان کو مٹی سے بنایا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تم انسان بن کے جو ساری روئے زمین کے اوپر پھیل گئے اور دوڑ بھاگ کرنے لگی. وہی مٹی جو تھی نہیں تھی، بے جان تھی، اس میں جان ڈال دی. وہ دوڑ رہا ہے، آدمی کو ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. ومن آیاتی، اور اس کی قدرت کی نشانیاں جو ہیں ان میں ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا. یا جنس کا لفظ میں نے انفسکم کا ترجمہ کیا. انفسکم کا لفظی معنی یہ انفس نفس کی جمع ہے، اس کا لفظی معنی ہے تمہاری جان میں سے. عام طور پر یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک جنس ہے، مرد اور عورت ایک جنس ہے. لیکن یہاں قرآن میں جہاں بھی ذکر آیا نا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے بنایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، دو جگہ قرآن میں آیا من نفس واحدہ، یعنی ایک جان سے اللہ نے تمہیں بنایا. ایک جان کون سی ہے؟ آدم علیہ السلام کا جو نفس ہے، اس کی جان ہے، وہ آدم سے آگے ساری نوع انسانی. آپ دیکھو دنیا کے اندر پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے اور ہندوستان کی آبادی پاکستان سے بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر 22 کروڑ مسلمان ہیں. جتنی پاکستان کی کل آبادی ہے، ہندوستان بہت بڑا علاقہ ہے. ہندوستان کے اندر اتنے مسلمان موجود ہیں جتنے پورے پاکستان کے اندر، اور ساری دنیا کی آبادی وہ کس قدر زیادہ ہوگی یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ پوری دنیا کی آبادی کا بھی شمار کیا تھا کسی نے، کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت کتنی آبادی ہے، کتنے کروڑ نہیں ہو تو اربوں خربوں میں چلی جائے گی نا. اور یہ سارے جو ہے خلقکم من نفس واحدہ، یہ ایک جان تھی جس اللہ نے اتنے انسان بنا دیے. پوری روئے زمین ساری کی ساری انسانوں سے بھر گئی، اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا آج سے ہزاروں سال پہلے ایک نفس سے، وہ نفس ہے آدم علیہ السلام. اچھا یہاں اللہ پاک نے دیکھو یہ بھی اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں. تم رب کی نشانیاں دیکھو، رب کی پہچان کر لو، رب کی توحید کو سمجھ لو کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائی. علماء کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا دیکھو ایسا نظام ہے، اس کی ایسی شان ہے، اس کا ایسی قدرت ہے، اس کا اتنا حساب ہے. پاکستان کے اندر مردوں اور عورتوں کی تعداد کا جو فرق ہے نا، وہ بتاتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا وہ مردوں سے کچھ زیادہ ہے تعداد ان کی. عورتوں کی تعداد بتائیے 51% عورتوں نے، 49% مرد نے. ایک اندازہ ہے نا کہ عورتیں مردوں سے تھوڑی زیادہ ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب یہ بنایا مرد اور عورت کو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھو کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی علاقے میں صرف مرد ہی مرد ہوں عورت نظر ہی نہ ہے. وہ مرد کیسے جیئیں گے عورتوں کے بغیر؟ عورت کے بغیر مرد کیسے جیے گا؟ اللہ کا نظام ہے نا،
اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے نا کہ اس نے ایک ایسا بیلنس رکھ دیا ہے مرد اور عورت کے اندر. کئی تعداد تھوڑی مردوں کی زیادہ ہو جائے گی, کئی تھوڑی عورتوں کی زیادہ ہو جائے گی, لیکن علماء کہتے ہیں کہ ہزار سال گزر کے جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس سے آگے سلسلہ شروع ہوا تو یہ مرد و عورتیں ہر علاقے کے اندر کیونکہ مرد کا جوڑ عورت ہے, عورت کا جوڑ مرد ہے. کہ اگر ایسا ہو کہ کسی علاقے میں صرف مرد ہی مرد ہو, کسی علاقے میں صرف عورتیں ہی عورتیں, تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے یہ نظام چلایا ہے جو اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ مرد اور عورت کے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کروڑ سال سے جب سے یہ دنیا بنی ہے کہ کہیں مرد ہی مرد پیدا ہو جائے. ہم دیکھیے کہتے ہیں اللہ بیٹا دے دے, بیٹا دے, بیٹی کو مانگتا ہے اور کون بیٹی مانگتا ہے؟ حالانکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے, بیٹی تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے, لیکن مانگتا تو کوئی نہیں نا. کیوں نہیں مانگتے بھلا؟ تو یار گل صحیح ہے سدیو کہ بیٹیاں دیا ذمہ داریاں بڑیاں نے, مانگتے دے اس واسطے نہیں. اور بیٹی پیدا ہوتی ہے انہوں پڑھانا شروع کر دیا, پالنا شروع کر دیا, جوان ہو جاتی ہے, پھر انہیں رشتہ لبنا شروع کر دیتے ہیں. بڑی مشکل ہے, رشتہ لبنا ہی کوئی نہیں پیا, پھر انہیں رشتہ کر دیا. جو رشتہ کرے اگے بڑیاں مصیبتیں پیدا ہو گئی اور لاڈا پیارا دے وچ پالی دی جڑی بیٹی ہے جنہوں کدی کچھ نہیں سی کیا, اگلے گھر جا کے انہیں نوکر بنا کے رکھنی ہے. گھر شہزادی سی, اپنے ماں پیو کے گھر شہزادی سی, اور کبھی چھٹی جگایا نہیں سی. اگلے گھر والے نے رکھنی ہے بنا کے نوکرانی, جا کپڑے دھو, چل روٹیاں پکا, چل آٹا گن, چل جھاڑو دے. وہی تو آج کسی دی دی ہے نا. اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ جو میرے گھر میں آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اگر میری بیٹی کسی کے گھر میں چلی گئی ہے مجھے بڑا درد ہے, مجھے بڑی تکلیف ہے, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. پتہ نہیں انہوں کس ہاتھ رکھا ہے, پتہ نہیں کس ہاتھ رہ رہی ہے, پتہ نہیں وہ کی کر رہی ہے. بھائی جب سمجھو کہ یہ ہم جو اپنی منہ بنا کے بھی تو کسی دی دی ہے نا, اے گل اگر ذہن جا جائے نا سارے مسئلے حل ہو جائے. اے بھی تو کسی دی دی ہے نا جو اپنی دھی کا اینی سوچ وہ ایسے میں کہنا جس کو میں مضمون دے نہیں بکنا جی لگتا یہ نہیں بکنا. مضمون میں اللہ کی شان بیان کر دی. دھیاں مانگتا کوئی نہیں, سارے پتر ہی مانگتے رہے, لیکن اور دین والا اپنی مرضی کرتا ہے. اے تھوڑا سا کہ میں پتر ہی منگی جانا, پتر ہی دے جائے. میں پتر مانگنا دھی دینا, میں پتر مانگنا دھی دے دینا, پھر میں پتر مانگنا. کنیاں دھیاں ہو گئی, میں کہ میرے 7 دھیاں ہو گئی, 7 دھیاں ہو گئی ہیں. ہوں پتر ہی اللہ دے دیتے 7 دھیاں دے پر وہی اپنی مانتے نا. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جو چاہتا ہے بناتا ہے, کسی کو بیٹے دیتا ہے, کسی کو بیٹیاں دیتا ہے, کسی کو دونوں ملا کر دے دیتا ہے, کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. اور کدے کوئی دے دے یا اللہ, پتر نہیں دیتا, دھی دے دے, اور گود تے ہری کر دے. اللہ ساری مخلوق رب نو کہندی ربا تو یہ دین والا, تو ہی لین والا ہے. اللہ اسی تے منگدے ہیں تیرے رب دی شان, رب دی جو اللہ تیرے کول ہی لینا ہے, تو ہی دینا. یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے بناتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو دے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے. یہب لمن یشاء ذکورا, جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, جنہوں نہیں دینا چاہتا نہیں دینا. لا جنہ تیرا ٹھڈ لا دے گا نہیں میں دینا. اچھا ڈاکٹر صاحب ساڈے علامہ سے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ, ایسا پروفیسر ساجد میر نا, یہ دادا لگتے سن, سکے دادا نہیں سن, انہوں نے دادا لگتے سن. مولانا ابراہیم میر ساڈی جماعت دے سیال کوٹ شاہ بڑے اجان عالم, بلکہ پوری دنیا سے بڑے اجان عالم سن اپنے وقت. امام ایک شادی کی تھی, کوئی بھی بچہ نہیں ہوا,
مالدار بڑے سن، بڑے مالدار سن. دوسری شادی کی پھر نہیں دیتا، تیسری کی پھر نہیں ہوا، چوتھی کی پھر نہیں ہوا. ہوں اگے پنجویں تک دی اجازت نہیں. کٹھیاں 4 ہی رکھ ہے. مسئلہ یاد رکھیو، کٹھیاں 4 بیویاں ایک بندہ کر سکتا ہے، 5 نہیں جے کر سکتا. ہاں ایک مر گئی پھر اور کرے اس میں 10 ہو جائے. مسئلہ یاد رہے گا نا. 4 تو بعد بیویاں حرام، 5ویں حرام، 5ویں حرام. ایک بندہ مسلمان ہے نواں کافراں دے وچوں مسلمان ہے، جو تھلے 10 بیویاں. اللہ نے نبی دس ساڈا قانون ہے بھائی اسلام دا. اللہ نے نبی نے فرمایا کہ 6 جڑیاں نے نا تیری مرضی، انہاں نوں چھڑ دے. طلاق دے دے، 4 ہی رکھ سکنے. 4 ایمان لے ایسے نہیں مان دی اللہ میں کیوں چھڑا، میں پہلو نہیں کی دیا نے، میں نہیں چھڑ سکتا. اللہ نے کہا نا نا، اللہ نے 4 ہی رکھ سکتا. اللہ کا قانون ہے. پر باقی 6 نوں طلاق دے. جب مسلمان ہو نہیں کلمہ پڑھنے ٹھیک جو 6 نوں طلاق دے. اچھا اور میں دس رہا سا مولانا ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں نے قبر سے کروڑا رحمتہ کرے. بہت اچھا عالم ساڈے رہنما سن. 4 بیویاں ہوئیاں نے تے اولاد نہیں. تو کوئی ڈا عالم ہے، کنیاں عبادتاں کرنا ہے، تہجداں پڑھنا ہے، صدقے خیرات کرنا ہے. کہ کبھی عالم ہے تو ثابت بھی کرنا. تو میری سننا نہیں، میں بھی تیرا ہی بندہ، تیرے پر بھی مانگنا پہ. اللہ کہتا ہے سننا میں تیریاں ساریاں سننا، پر میں بھی تے رب رہا اور میں بھی تے بادشاہ رہا. میری بھی تے شان ہے. میں جنہوں چاہا دیا، جنہوں نہ چاہا نہ دیا. کوئی ٹھڈ نال نہیں دے سکتا. میں بھی تے رب ہاں، تو بندہ ہے. اللہ گل جو گل گل میں پڑھتا پیا تو سیرہ جو پڑھیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نا 18 سال بیمار رہے. میں یار میں کہانی ہے اینا سچ سب. کل میں ایک حدیث پڑھی صحیح الموارد وچ علامہ البانی نے اس حدیث نو صحیح قرار دیتا کہ 18 سال والی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تھے. میرا دل کر ایڈا لمبا نہیں بیماری اللہ پیغمبر نوں. وہ حدیث جڑی علامہ البانی نے صحیح الموارد کتاب میں جو لکھی کہ 18 سال بیمار رہے نے. حدیث صحیح ہے. نبی ہوئے رب دا مقرب ہوئے، رب دا پیارا ہوئے، رب نو دن رات یاد کرن والا. اللہ نے امتحان چ پا دیتا. بیماری آ گئی ہے 4 سال بعد مک جائے، 2 بار مک جائے. کنا کہ ربا نو میں امتحان لینا. 18 سال ہوئی گل ہے کہ بندے آگے 2 یار سن حضرت ایوب علیہ السلام دے. یار دوست سمجھ آ گئے. یار ایک بندہ انہاں دونوں دوستاں چ نا جڑے کہ ایوب علیہ السلام دے بھی دوست سن، وہ آپس میں بیٹھے. یار اینا عرصہ گزر گیا ہے، نبی اللہ دا پیارا بندہ رہے اینی بیماری اینی تکلیف دے وچ ہے. ضرور کوئی ہونا ہے، اینے کوئی کام یہو جہا کیتا ہونا، اللہ دی پکڑ وچ آ گیا ہے. ضرور اینے کولوں کوئی گناہ ہویا ہو. اور یار سے نہیں کہ وہ رہا رہ گیا. انہیں یہ گل آ کے نا ایوب علیہ السلام نے دس دیتی. کو دوسرا کہتا کہ ایوب کو ضرور کوئی نہ کوئی گناہ ہو گیا نا. اتنا لمبی بیماری 18 سال. ایوب علیہ السلام نے اکھا جو تھے نکلا. ربا ویسی کدی تیری نافرمانی کیتی نہیں. 4 دیا پوچھتے ربا تیری کدی نافرمانی. آج لوگ یہ کہ نہ کرتا پہلے کہ پتہ نہیں نے کوئی گناہ ضرور کیتا ہے جنہی ہو جاتا نہیں. اللہ میرے اللہ میں وہ بادشاہ ہے. میں رب کی شان بیان کر رہا ہوں. وہ بادشاہ ہے، وہ غنی ہے بلا پرواہ ہے، وہ غنی ہے لاپرواہ. اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ. اللہ الصمد اینو کثرت نال پڑھیا کرو، ساریاں گزاریاں دور ہو جانگیاں. فقیر دی
گل بھی یاد رکھیو، اللہ سمت کثرت نہ پڑھیا کرو، ساری متاجا لوڑا تھوڑا کمیاں نہ پوریا کر۔ اللہ سمت، اللہ سمت، اللہ سمت، اللہ سمت، اللہ سمت۔ دو ہی لفظ ہے، ایک اللہ، ایک اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، اللہ سمت، اللہ سمت، اللہ سمت، اللہ سمت۔ سمت دا کی معنی ہے؟ تو ٹولن دا پہ یار سمت دا معنی ہے سمت نال بتا جی کہ میں دور ہوں دی آنے یہ معنی تو میں غور کرنا نہ پیا سمت دا کی مطلب ہے یار معنی کرنے والے نے ترجمہ کرنے والے قرآن یا ترجمہ کرنے والے اللہ بے نیاز ہے۔ سارے قرآن کھول کے دیکھو ترجمہ ہی لیا تھا ڈاکٹر صاحب اللہ بے نیاز کی میں سانو سمجھ نہیں آئی اللہ بے نیاز، اللہ بے نیاز غور کیتا سمجھ آیا یہ مطلب ہے کہ اللہ بے پرواہ، نبی نو بیمار کا تو کوئی پرواہ نہیں، تے تیرا مقرب بندہ راتی اٹھ کے تیرے سامنے سجدہ کر پر وہ بیماری کوئی عذاب دے نہیں گا، وہ بیماری تے رحمت رب دی بن کے آئی تھی، وہ بیماری تے رب دی رحمت بن کے آئی تھی۔ جنہ زیادہ بیمار ہوگا اور نہیں میرے وقت جھکے گا اور نہیں میرے وقت دھیان کرے گا، اللہ چاہتا ہے بندہ مینوں بلاتا ہی رہے، مینوں پکارتا ہی رہے، مینوں رکھو بیمار تاکہ مینوں یاد تے کرتا رہے۔ اللہ صفات، اللہ بے پرواہ، بے نیاز ترجمے نے لکھا ہے سانو سمجھ نہیں آتی بے نیاز کا کی مطلب ہوتا ہے یہ سمجھو نا میں تھوڑا سمجھ رہا مان اللہ بے پرواہ ہے۔ یہ یوں سمجھو کہ وہ غنی ہے اسی سارے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مسیح ہوئی سمجھو کہ اسی انے بڑے کٹھے ہو کے رب کی عبادت کر دو، اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ساری کائنات میں مل کے رب کی بندگی کرن لگ پے تے تسی رب دے حکومت وچ اضافہ کوئی نہیں کر سکتے تے کہ سارے مل کے اوریا نافرمانیاں کرن لگ پو تے اوری حکومت کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ بے پرواہ وہ جان تیری اللہ، اللہ بے پرواہ، اللہ بے پرواہ، اللہ بے پرواہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تسی محتاج ہو، او محتاج نہیں کسے دا، تسی سارے اور محتاج ہو، کسے دا محتاج نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب رب کے محتاج ہو، رب کسی کا محتاج، اللہ سمد من اور سارے انہوں لوڑ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بارہا یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بے بس ہو گیا، میں محتاج ہو گیا، میں ضرورت مند ہو گیا، لیکن اس کی ہستی اس کی شان ایسی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ سمجھ کا کہ میں بے پرواہ شان میرے رب دی، لاپرواہ شان میرے رب دی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم سارے امیر فقیر بادشاہ غریب دولت مند بہادر پیغمبر سب کے ساتھ اس کے محتاج ہو، سب کے ساتھ۔ وہ میں نے کیا ڈاکٹر ایسا گاڑی آ رہی تھی میں سوچا پھر 5 سال ہو گئے لگتا دی معذوری مجبوری تو میں پڑھتا سا پہ حدیث یہ سوچ کہ اللہ نے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال میں مار رہے نے تو میں تو نہیں گھبرا گیا ادھر جتنے 5 سال ہوئے تھے وہ اللہ کا نبی سمجھا 18 سال وہ تین سے 5 سال ہوئے تو کیوں گھبرا گیا ہے؟ اور جس رب نے 70 سال دوڑ بھجن نسل بھاگن کی توفیق دیتی تھی تو 5 سال کی گھبرا گیا؟ وہ اللہ کا نبی سے 18 سال یہ تم نہیں یاد ہے واقعہ دعا بھائی اللہ بے پرواہ اگیا جا فسادنے کی جواب پڑھوایا اللہ بے پرواہ اللہ بے پرواہ اے اللہ بے پرواہ اللہ حسابات اللہ حسن اب کثرت کا پڑھیا کرو یہ میسج اللہ جب بے پرواہ جو ہے سانو سارے لوڑا نے رب نالی اے جو ادھر ادھر دربارہ مزارہ سے قبراں سے باہر کھلے ہوئے نے انہوں نے ساری کوئی لوڑ اللہ نے متعلق نہیں رکھی اللہ نے ساری لوڑا اپنے نال متعلق رکھی
اڑے ادھر ادھر بھاگنے پھرتے ہیں نا بازاراں تے درباراں تے فقیراں کول فلانے بوٹا ہے اودے تھلے چشمہ اوتھے نہا لو یہ ہو جاتا فلانے تھاں جاؤ تے قبر تے نہا لو تے اوتھے بچے پیدا ہو جاندے فلانے تھاں جاؤ تے اوتھے منڈے ہو جاندے ہیں سب جھوٹے اوے اللہ بے پرواہ کہو اللہ بے پرواہ اوے اللہ بے پرواہ اللہ اور تسی سارے اورے محتاج نبی بھی اورے محتاج ولی بھی اورے محتاج پہلوان بھی اورے بادشاہ بھی حکمران بھی سرکارا سب اورے محتاج نے وہ کسی دا محتاج نے بے اللہ صاحب مدد دا مانا اچھا جو ایک کہنے اللہ صاحب مدد کیونکہ وہ بے پرواہ ہے اسی سارے ضرورت ماندا اور کسی دی کوئی ضرورت نہیں ہے گی جدو اسی کہنے ہیں نا تے پھر اللہ ساڈیاں ساری ضرورتاں پوریاں کرتے ہیں اللہ بے پرواہ اور جدو ایک کہو گے نا اللہ تو بے پرواہ ہے اور میں محتاج ہاں اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہاں اللہ تیرے کول مال دے خزانے نے میری چوری خالی ہے اللہ بھر دے گا کبو اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد یعنی تو میں ایک آیت ہی نہیں بیان کر سکیا تیرا میں چاہنا آج بیان کرنا دن اگلے جو میں بیان کر چلو کوئی گل نہیں اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے ساتھ پھر آگے ساری نسل کو اللہ پاک نے مرد اور عورت سے بنایا پہلا فرد مٹی تو بنے ہیں تے جڑے اگے نے وہ کر تو بنے ہیں خلق من الماء کل شیء حی اللہ نے ہر جاندار کو پانی تو پیدا کیا پانی تو سلسلہ جو ہے انسانوں کا ہے نا ثم اذا انتم بشر تنشؤون زمین تے چلن پھرنا پہ اگلا سلسلہ پانی سے ہے نطفے سے ہے مرد کا نطفہ عورت کا پیدا جب یہ مل جائیں گے تو پھر وہ ایک انسان کا بچہ بن جائے گا رحم مادر کے اندر پیدا ہو جائے گا پیدا آدمی مٹی دے دو تو یہ سارے مٹی دے ہو اگر تو سلسلہ نطفے نہ چلے نا پانی دینا علماء نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ ہم جو زندہ ہے نا ہم اگرچہ مٹی سے تو نہیں بنے لیکن ہماری غذا مٹی ہے اور مٹی کے اندر مطلب سبزیاں پھل مٹی سے نکل جو جانور ہم گوشت کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں وہ بھی زمین سے نکلی ہوئی مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں یا مٹی سے جو ہمارا جسم جو بنا جن مادوں سے جسم بنا جو ہم نے دودھ پیا گوشت کھایا سبزیاں کھائی گندم کھائی وہ تو سارے زمین سے نکلے ہیں وہ تو سارے مٹی سے نکلے ہیں اس لیے ہم سارے انسان مٹی سے ہمارا وجود جو ہے یہ قائم مٹی سے ہے اس لیے یہ انسان کو ہم کہتے ہیں کہ مٹی سے بنایا اچھا خلق لکم من انفسکم ازواجا رب کی قدرت کی نشانیاں دیکھو کہ اس نے ایک مرد بنایا پھر اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں کے اندر ایک ایسا تناسب رکھا ہے ایسا تناسب رکھا ہے کہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں ایک دفعہ یہ مولانا عبدالسلام پھٹوی صاحب ان کی تفسیر میں یہ رات کو ایک مسئلہ یہ پڑھتے ہوئے نا آلوہ ایک کہتا بندہ ایک کہتا میری ایک جننی نال شادی ہوئی تھی کوئی بندہ تھے ایسی موجود سے وہ نے کہا کہ میری ایک جننی نال شادی کراتی ہے اور انہوں نے جو میرے 2 بچے بھی ہوئے مولانا عبدالسلام پھٹوی ہماری جماعت کے بہت بڑے موقع کا انہوں نے کہا جھوٹے کہانیاں نے کہانیاں نے کہ وہ کہتا ہے میری ایک جن عورت نہ شادی ہوگی اور ایک جن کہتا ہے میں ایک عورت نہ کہانیاں ساریاں نے اللہ نے بھی قرآن کی کیا کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا انسان کی بیوی انسان ہی ہو سکتی ہے جن نہیں ہو سکتی پری نہیں ہو سکتی کوئی اور مخلوق نہیں ہو سکتی تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائیں اچھا چلو یہ تھوڑی سی کہانی پا رہی ہے بیوی نہیں تو آج تک اٹھ گیا آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا آدم علیہ السلام اکیلے تھے کلے بندے کا دل نہیں لگتا کلے بندے کا دل نہیں لگتا آدم علیہ السلام نا وہ جو ہے اداسیا پھڑے اداسیا کا کی پتا انہوں نے پوچھو جنہوں دیا بیویاں مر گئی نے کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب اداسیا پھرے آدم پیدا جو ہو گیا پر اداسیا پھرے اللہ نے کہا یہ تو کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے
یہاں تو ہوں کچھ کرنے والا رب نے کی کیتا بھلا آدم کا انہوں دسیا وہ سی پھرتا سی پیا پتہ نہیں میں جاوا کدھر کدھر پھیلا میرا گھر جڑا ہے وہ جانا گا گھر اگے بیوی ہوگی نا روٹی پکا کے رکھی جو گی بستر آدم کا کچھ بھی نہیں تے آدم ایک دن لیٹے ہوئے سوتے ہوئے حدیث صحیح حدیث ہے کہ آدم کی بائیں پسلی میں سے اس کا جوڑا پیدا کرے بائیں پسلی میں سے کیونکہ آدم کے سوا اور کچھ وجود ہی نہیں تھا انسانیت کا ویسے تو بچے بچیاں مرد اور عورت سے بنتے ہیں نا تو آدم کے وقت سے تو آدم ہی تھا تو آدم کی بیوی پیدا کرنی ہے تو اللہ نے یوں کیا کہ آدم سوئے ہوئے تھے تو ان کی بائیں پسلی میں سے اللہ پاک نے دوسرا وجود پیدا کر دیا اور وہ دوسرا وجود تھا حوا علیہ السلام وہ پیدا ہو گئی نا جب آدم جی آپ کی کھلی تو دیکھا یہ کون ہے کون ہے تو میں تے تیری بیوی ہوں میں تے تیری بیوی ہوں وہ دیکھو وہ بیوی کس طرح بن گئی نکاح کنے اگے ہی سوال مولیا نکاح کنے پڑھایا پھر حکمین کنا رکھا آدم دا پھر بادہ او بھائی کہ ہاں نکاح پڑھان والا مولوی نہیں سی جمیا تو پڑھانا کنے سی وہ حالی تو دو ہی فرق نے مولوی تو پیدا ہی نہیں ہویا وہ کہ جو کلمے پڑھائے سن حکمین درود پاک رکھا گیا کلمے وہ پیدا ہی نہیں ہوا نکاح پڑھان والا تو پڑھانا کنے سی وہ کس طرح نکاح پڑھ گیا پر آدم کا جب والا نکاح کنے پڑھایا جی وہ میاں بھی کس طرح بن گئے وہ بھائی جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ کے قانون کے تحت ہوتا ہے اور اللہ کا کہہ دینا کہ یہ تیری بیوی اب بادشاہ حق میں بھی کوئی نہیں نکاح بھی کوئی نہیں گاہ بھی کوئی نہیں اے تیری بیوی ہے اچھا وہ پھر رہنا سے کوئی کوٹھا ہے نا پردہ پردہ سے وہ ہے نا کوئی کوٹھا چاہیے اللہ نے کہا اس کو آنتا وزوجک الجنہ اور رب نے جو کہا جتا تیری بیوی ہے انہاں نکاح دی ضرورت ہے نہ کرمیاں دی ضرورت ہے نہ مولوی دی ضرورت ہے نہ گواہ دو جگہ قرآن میں یہ الفاظ ہے دو جگہ اس کو انتا وزوجک الجنہ اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت ہے تیری بیوی اللہ نے جو کہا جتا تیری بیوی ہے اور یار ایسے جائے گل ہوگی نا اور جب جنت سے جاؤ گے تو اسی سارے مینو ہی نہ لے کے جاؤ گے نا جب جاؤ گے انشاءاللہ سارے کٹھے جاؤ گے اللہ کرے یاد سارے تو جنت سے لے جا میں اگلے دن عمر خواہش کرنا ڈاکٹر صاحب کہ وہ ایک بندہ نا انصاری نہیں انصاری نہیں بزارے کھیتی باڑی کروا سی ایک دن اللہ نے نبی کو پوچھا یار نا جب جنت سے جاؤ گے سب کچھ ملے گا سب کچھ ہی ملے گا اچھا جی کسی بندے کا بڑا دل کرے وہ کھیتی باڑی کرتا ہی نا کہ کسی بندے کا دل کرے کہ میں پیری باہما ہاتھ چلاوا جو بنے بنے پھیلا اتنے بھی گل ہوئی فرما پھیل بھی ہوئے گا اتنے ایسی ہو رہا ہے منٹ پودا پیدا ہو گیا منٹ بڑا ہو گیا منٹ پھل لگ گیا دیر نہیں لگی اچھا اللہ جی کسی کی خواہش ہوئے کہ میرا پتر پیدا ہوئے جنت بھی ہوئے گا بالکل ایک منٹ جو ہو گیا حمل بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا 9 منٹ 1 منٹ سے لگا بچہ ہو جائے گا خواہش کر تو اور جنتیا تو کوئی خواہش کرنا تیری ساری خواہشاں پوریاں کر دے گا ڈاکٹر صاحب میرے خواہش پیدا ہوئی دل سے یا اللہ جو تمہیں بنانا سارے ہی ہے اب مستری شکر کرتے سارے ہی ہے پٹھان سارے ہی ہے لوہار سارے ہی ہے سارے ہے جس طرح میرے سامنے بیٹھے رہنا میری خواہش ہوگی کہ جنت آئیں کرسی لگ جائے نا پھر سایا کرسی لگ جائے پاؤں والی کرسی اگے میرے قرآن پیاد ہوئے تو سارے میرے کہنا میں قرآن سلامت جنت سے میری خواہش ہوگی تو میرے سارے قرآن ہے بھی سلامت جس نے ایسے سنانا پیا میری خواہش ہوگی اللہ میری خواہش پوری کر دے جنت بھی کوئی اچھا میں گل کر لگا سے کہ ایسے جو آدم نے بن گیا نا جوڑا نکاح کوئی نہیں ہوا اور آپ نے جو کہتا ہے تیری بیوی پھر ہوئی ہے اچھا اسی طرح جب تھی سارے جنت سے چلے جاؤ گے نا تو قرآن چ الفاظ ہے قرآن کے لفظ
وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم ان کا نکاح کر دیں گے، موٹی موٹی آنکھوں والی ان کی بیویاں بنا دے گی، وہ حوریں جو جنت میں ہوں گی موٹی موٹی آنکھوں والی، سفید سفید رنگ والی، وہ ہم زوجناہم، ہم ان کا جوڑا بنا دیں گے۔ اتنے بھی نکاح پڑھنا نہیں، کوئی جگہ نکاح پڑھا گے، کوئی گواہ لے آواں گے، کوئی رجسٹر لے کے نا، اللہ نے کہا ہم بنائیں گے۔ یہ قرآن کے فاضل وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم موٹی موٹی آنکھوں والی اور جنتیوں تواڈیاں بیویاں بن جانیاں۔ کہڑے قانون دے تحت؟ قانون تے سارا وہ قانون بنانا ہے، اتنے کہڑا خود قانون بنانے والا میرا پروردگار، جو اللہ پاک کہے گا جنتیاں اے تیری بیویاں اور تیرا مالی لے رہے نوٹے۔ ہائے اللہ، اسی سارے محتاج ہیں یارا، نزدیکی آتے بیان ہوئی ہے، چلو چلتا رہے گا، تسی بھی زندہ رہو، مجھے بھی اللہ بولنے کی توفیق دے ہی رکھے گا۔ اللہ لگتا نہیں محتاجی آئی ہے، بولنے کی محتاجی تے نہ دے۔ میں جتنا قرآن سناتا رہا، ایسے طاقت دے نال، ایسے جوش و جذبے دے نال، ایسے خروش نال، اللہ میں تیرا قرآن ایسے طرح تیری مخلوق نو سناتا رہا، اللہ میری زبان دی طاقت اور جوش اور آواز، چلو لگتا نہیں کمزوری ہے، ادھر پوری کر دے، رب دی مرضی ایک جی ہے، ادھر چھڑ کے ادھر ہی کر دے گا، آواز میری اللہ قائم و دائم رکھی، اللہ میں تیرا قرآن ہی سناتا رہا۔ اے میرے بندے سارے میرے مقتدی، اللہ میری زبان تو قرآن سنتے رہنا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی محمد عالم صاحب بیمار ہوں، دل پہ سنو چوکلا ٹوٹ گیا سی، الحمدللہ جڑ گیا، اللہ پاک انہوں نے شفا کامل آجر سے آپ نے